السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک چھوٹا سا بہت بہترین نسخہ ہے کس چیز کے بارے میں کہ اگر آپ کسی جگہ پر تلاوت کرنے کے لیے جاتے ہیں، نمبر 2 آپ کسی جگہ پر امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں، نمبر 4 آپ تراویح پڑھانے کے لیے، جیسے کہ رمضان آنے والا ہے، ہم تراویح پڑھانے کے لیے مصلی پہ آتے ہیں، امتحان دینے کے لیے کسی معتمم کے پاس جاتے ہیں، یعنی ہر ایسا موقع، ہر ایسا پوائنٹ جس پر آپ کو ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان لڑکھڑا جائے یا اس میں لکنت آ جائے، میں کچھ بول نہ سکوں یا کچھ بھول جاؤں، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ایک بہت بہترین نسخہ ہے۔ اور یہ اس کے اوپر میرا تجربہ کب سے ہے، میں کب سے رہا ہوں، جب سے میں چھوٹا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا خود قرآن پاک پڑھا، پھر الحمدللہ عالم بنے، پھر خیر بہرحال ایک لمبی بات۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مجھے کرتے ہوئے کم سے کم کوئی 25 سال سے اوپر ہو گئے، اور الحمدللہ میں نے ہر دفعہ اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ زندگی کے کتنے ایام ہوں گے اور کہاں کہاں مجھے تلاوت کرنے کا موقع ملا، کتنی دفعہ میں نے تراویح پڑھائی، کتنے امتحانات دیے، اور تحریری امتحان کے علاوہ تقریری امتحانات کتنے دیے، اور کئی دفعہ کتنے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ہر جگہ مجھے اس کا بھرپور فائدہ ملا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت میں آپ کہیں امتحان دینے کے لیے جائیں، منہ سے بات کرنے کے لیے، تلاوت کریں، مقابلے کے لیے کھڑے ہوں، قرآن پاک سنانے کے لیے جائیں، یہ سب کے لیے، یا باس سے بات کرنے کے لیے جائیں، آپ کو ڈر ہو کہ میں کچھ بول نہیں پاؤں، تو اس سے پہلے یہ دعا ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد اپنے سینے کے اوپر پھونک ماریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی زبان لڑکھڑائے گی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہم اطلق لسانی، اللہم اطلق لسانی وفرج ہمی، یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہم اطلق لسانی وفرج ہمی، اے اللہ میرے زبان جو ہے اس کی لکنت کو کھول دے، اس کو کھول دے، میری زبان کو چلا دے۔ وفرج ہمی، اور جو مجھے وہاں جانے کے لیے ایک خوف سا میرے اوپر چھایا ہوا ہے، یا میں ڈر محسوس کر رہا ہوں، اس کو دور فرما دے، میرے غم کو دور فرما دے، ہم کو دور فرما دے۔ یہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی سینے کے اوپر دم کر لیں، اور اس کے بعد چلے جائیں۔ مصلی پر جانا ہے تراویح پڑھانے سے پہلے تو اس کے لیے بھی ہے، امتحان دینے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے بھی ہے، باس سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ہے، بڑوں سے بات کرنی ہے، والدین سے کوئی بات کرنی ہے، یا کوئی تقریر کرنی ہے، ہر ایک چیز کے لیے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پر یقین کریں، تجربہ کریں، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ السلام علیکم۔